حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی، تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آج کل واہ واہ زیادہ ہے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں، ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے، بڑا رش ہے۔ اس نے ایک طوائف کو تیار کیا کہ جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے۔ اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا۔ وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو منٹ لگاتے الزام لگا دیتے۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ادھر ادھر، مریدوں کا رش تھا، سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی۔ دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کیا کردار رکھتی ہے۔ سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں۔ بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے، اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، بڑے تیز ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں بڑی۔ اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی، صحت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے؟ اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ وہ فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے، میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں، اس نے لیے ہی نہیں، مجھے تو کوئی سودا چاہیے تھا، یہ پہ کھوٹے سکے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے۔ ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے، زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے۔ حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے، مسکرائے، اور مسکرا کے نہ تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو نقلی دے جا، اصلی لے جا، اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ محبت کریں گے، سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے، ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو۔ کہاں سے لائیں وہ نفرت، وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں، وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا، کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب، وہ جو کر رہے ہیں وہ اس کا معاملہ ہے، ہم تھوڑی، ہم محبت والے ہیں، محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں، وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا۔ یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے، اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی، کانپنے لگی، پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا، تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو سندل کا بنا آدمی ہے؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی، الزام لگانے آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے، تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا، اور میں بدنام کرنے آئی۔ اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا، کبھی کسی نے بہن نہیں کہا، اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے، جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا، پر تو کس محبت کا آدمی ہے؟ میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا۔ یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا، چہرے پہ اوڑا، اور کہنے لگی دلی والوں اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی، اب میں بتاؤں گی۔ آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا، اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑی جائے گی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم بادشاہ تھے، گھر میں سوئے ہوئے تھے، طبیعت میں روز خیال آتا تھا کہ اللہ اللہ ہونی چاہیے، یار یہ دنیا تو تھوڑی چند روزہ ہے، وہی لفظ جو ہم سارے نہیں کہتے، دنیا چند روزہ ہے۔ تو پھر بندہ پوچھے کتنے دن رہ گئے ہیں آپ کے پاس، کہتا بڑی عمر پڑی ہے ابھی صحیح ہونے کے لیے، حالانکہ دنیا یہ روز کہتا ہے، اور تیاری کیا ہے
کہتا ہے بڑا ٹائم پڑا ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا بھائی، کون سا اسٹامپ پیپر مل گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں بھی روز جھگڑا کرتا تھا اپنے آپ کے ساتھ، پتہ مجھے تھا سارا، روز تسبیح لے لیتا، تھوڑا سا وقت نکال لیتا، 10 منٹ، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی چلا گیا، کبھی نہ گیا، کبھی کر لیا، کبھی رہنے دیا، تڑپ اندر بڑی تھی لیکن کوئی روٹین نہیں تھی۔ عادتیں بھی ساری وہی تھی، کھانا مرضی کا، سونا مرضی کا، پہننا مرضی کا، آنا جانا اپنی طبیعت کا، کوئی پابندی نہیں۔ ایک دن میں اپنے خوابگاہ میں، بادشاہوں کے جو محل ہوتے تھے نا، ان کے اندر جو خوابگاہ ہوتی تھی وہ اتنی عجیب ہوتی تھی کہ دور دور تک کسی آدمی کو پیدل چلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بادشاہ کی نیند خراب نہ ہو، پیدل بھی کوئی نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم ابن ادم فرماتے میں اپنی خوابگاہ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ یہ سیمنٹ کے چھت تو اب آئے نا، پہلے سارے چھت وہی ہوتے تھے جن پہ بالے پڑے ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی تو میں نے زور سے آواز دے کے کہا، میں نے کہا کون ہے چھت؟ طاقت ہی نہیں کسی کی چھت پہ کوئی آئے۔ میں لیٹا تھا اور سوچ رہا تھا اللہ اللہ کرنی چاہیے، کون ہے چھت پہ؟ کہتے ہیں اوپر سے ایک شخص بولا، کہنے لگا ابراہیم میرا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ تلاش کر رہا ہوں، اونٹ گم ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادم فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، اونٹ کا چھت پہ کیا کام؟ چھت پہ اونٹ کا کیا کام؟ تو کہتے ہیں وہ بندہ اوپر سے بولا، کہنے لگا ابراہیم میں نہیں بیوقوف، بیوقوف تو ہے، اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو نرم نرم بستر پہ خدا بھی کوئی نہیں ملتا۔ یہ تو جہاں تو تلاش کر رہا ہے نا کہ ادھر ہی آ جائے گا تو بات بن جائے گی، یہاں بھی کوئی نہیں ملتا، اٹھ کوئی پابندی کر، کوئی اللہ اللہ کر، تو بھی نرم نرم بستر پہ تلاش کر رہا ہے، توڑ اس بت کو، باہر نکل، پتہ تجھے سارا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم فرماتے میں باہر نکلا، جو اپنے وزیروں میں سے مجھے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا لگا اس کے سپرد میں نے حکومت کی، اور میں نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور جنگل میں چلا گیا، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں، فرماتے زندگی بتا دی۔ اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، کیا فرماتے ہیں اگر میرے منہ سے نکل جاتا تھا نا اللہ دن بڑا گرم ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ بارش عطا فرما دیتا تھا۔ پھر یہ حالات ہو، ایک دن بیٹھے تھے سوئی دھاگا لے کے دریا کنارے، کرتا تھوڑا پھٹ گیا تو اس کو سی رہے تھے۔ پرانے زمانے کا جو وزیر تھا وہ گھوڑے سے قریب سے گزرا تو کرتا سیتے دیکھا حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کو۔ حضرت ابراہیم ابن ادم سی رہے تھے تو وزیر آیا، دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا حضور دیکھیں نا باپ کتنے پریشان ہیں، کرتا سی کے دینے والا بھی کوئی نہیں۔ کتنی اچھی بادشاہی تھی، آپ اشارہ کرتے تھے ہزاروں کرتے آ جاتے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم نے اس کی طرف دیکھا تو جواب کوئی نہ دیا، دریا کنارے بیٹھے تھے تو وہ سوئی ہاتھ میں تھی، وہ دریا میں ڈال دی اور کہنے لگے او دریا کی مچھلیوں ذرا میری سوئی تو واپس کرو۔ دریا کی مچھلیوں سوئی تو دو، ہر مچھلی اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ گئی، ایک ایک سونے کی سوئی لے کے آ گئی، سونے کی سوئی لے کے آئی۔ حضرت ابراہیم ابن ادم فرمانے لگے اور جانے دو، یہ سونے کو تو میں لات مار کے آیا ہوں، مجھے میرے والی سوئی دو، وہ جو زنگ آلود تھی۔ تو ایک مچھلی وہ سوئی لے کے آئی، آپ نے پکڑی اور پھر دیکھا وزیر کی طرف، کہنے لگے وہ بادشاہی اچھی تھی، یہ بادشاہی اچھی ہے۔ حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ فرماتے مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو، فرماتے میں بھاگ گیا، میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے، میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا۔ کہتا میں دوڑا گیا، جا کے میں لیٹا، یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے، جا کے میں لیٹا، تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے، جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ، تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ آپ جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے، وہ تعلق بن جاتا ہے، یاد رکھیں۔ مزار والے اولیاء اللہ سے، حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت، چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا تو سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے، مختلف لفظ ہیں روایتوں میں،
حضرت موسیٰ کا تابوت، حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے، تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا، یہ تو اللہ نے بتا دیا، پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے، تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا یہ بھی بتا دے وہ کہاں ہے، فرمایا نہیں، وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے کیا؟ مزار۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کا؟ حضرت ہاں الحمدللہ، یہ سنت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مزار کدھر ہے؟ ہم سائی وال کھڑا ہو کے پوچھتے ہیں کہ پاک پتن شریف جانا ہے، راستہ کون سا جاتا ہے؟ یہ نبیوں کی سنت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم یہ کام کرتے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا مل نہیں رہا تھا، لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ کہاں ہے مزار؟ لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے، بڑی بوڑھی، اس کو پتہ ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ اماں کو بلایا، کہا زیادہ بوڑھی ہے، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ خود آئے، کس کام؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں۔ مزار شریف کا پتہ کرنے آئے، آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ، کہنے لگی بالکل پتہ ہے۔ کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے ہی مفت میں بتا دوں، مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں، تو مفت نہیں بتایا جاتا۔ ولی کے مزار پہ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ایسے ہی بتا دوں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگی اماں میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے، بتاؤ۔ اماں کہنے لگی میں یہ حضور فرما رہے، یہ تبرانی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ، کہنے لگی پیسے لگتے ہیں پھر بتاؤں گی۔ کہا کیا لیتی ہو؟ اماں کی سوچ، حضور کہنے لگے تجھ سے تو اس اماں کی سوچ ہی بڑی ہے، اماں کی سوچ دیکھیں۔ اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو۔ ختم ہو گئی بات، رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ۔ لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی لوگ ہیں صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ۔ کہا اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت ہے، یعنی ادھر تسی ہو تو ادھر ہے تے کاندھ، ہاں پنجابی میں کاندھ سانجی ہوئے، پھر پتہ بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے، اس طرح کر جنت لے لے، یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ، جنت لے لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہی ہے، یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی، ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں، نہ اگر وہ مکان لینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لو، نہیں بتاتی، ناز سے بات کر رہی ہے۔ 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جنت دے تو رہا ہوں۔ جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے، فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو دے، تو نہیں دے گا تو کدھر جائیں گے؟ اس سے مانگو، پیار سے مانگو، شوق سے مانگو، دل جمی سے مانگو۔ عرض کی حضرت موسیٰ سے، تکرار کرنے لگی، ناز کرنے لگی، کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں، مجھے وہی والا مکان چاہیے، وہی والا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے، اب بتا کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی، میری توفیق سے بول رہی ہے، اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں، تو اس طرح کر، تو وعدہ کر لے میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اماں نے ایڈریس بتایا، بتاؤ مزار کی کتنی برکت ہوئی۔ بیان کون کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک۔ اور امام خازن نے لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا تو دریا کے کنارے دفن کیا گیا، جس کنارے دفن کیا گیا وہاں سے پانی کی ایک چھوٹی سی نالا گزرتا تھا، کھال بنائے جاتے ہیں نا پانی کے نالے، وہ نالا گزرتا تھا، تو ان کے مزار چونکہ بنا ہوا تھا سنگ مرمر کا، تو جب گزرتا تھا تو جس طرف وہ سارا پانی چھو کے گزرتا تھا وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ایک سائڈ سرسبز ہوئی تو دوسری سائڈ والے لوگ ناراض ہو گئے، کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے، ہمارے بھی ہیں، ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے، ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا، ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا ہے پر سبزہ نہیں، لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چوں کے گزرتا ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو، تو ایک اوپر سے کھال بنا لیتے ہیں، پانی سارا ادھر سے گزرے گا،
आगे जाके 2 हिस्सों में बांट लेंगे, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा। कहते हैं जब उन्होंने बांटा तो सारा इलाका ही सरसब्द शादाब हो गया। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सज्जादा नशीन। बू अली सीना साइंसदान है बहुत बड़ा, वो हजरत अबुल हसन खरकानी का मुरीद था। तो जो है मेरी बात पर, साइंसदान बैद था। और महमूद गजनवी वाली हिंदुस्तान, वो भी हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी की बैद था। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की, एक फतह। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तो मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी? पर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये क्या बात कर दी? एक फतह। बहरहाल बहुत बड़े बाबा जी थे, लेकिन उनकी ज़ौजा बड़ी सख्त मिजाज थी, सख्त डटी औरत। एक बंदा ना 3 महीने का सफर करके उनसे मिलने आया, दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा जी अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे? वो पहली झुटकी पे डर गया, इतनी सख्त बात, कौन है? कहा जी मैं हजरत का अकीदतमंद हूँ, दूर से मिलने आया हूँ। तो अम्मा कहने लगी तू भी फारग है जिस तरह वो हर काम से फारग है, कोई काम नहीं तुझे भी? तो मेरे दिल में तो घरौंदा था, बहुत बड़ा जाविया, बड़ा मैंने स्केच बनाया हुआ था दरवेश का, तो यहाँ क्या माहौल है, बिल्कुल ही बदला हुआ, जिस बंदे का घर ही हाल कोई नहीं, तो बाहर क्या होगा? फरमाते अम्मा ने सख्त जुमले कहे। मैंने कहा है कहाँ? तो कहने लगी वो जंगल में बैठा होगा 10-15 मुरीद लेके, अल्लाहू अल्लाहू हो रही होगी, तू भी चला जा और दरवाजा ना दोबारा खटखटाना। कहते मैं बड़े नाराज परेशान हुआ कि यार ये क्या मंजर है, इतनी सख्त माहौल घर के अंदर हजरत के, और मैं 3 महीने का सफर। चलो वो पीरी मुरीदी वाला तो मेरा ज़हन बदल गया सारा ही, लेकिन मैंने कहा चलो आया हूँ तो ज़ियारत तो कर लो। कहते मैंने जंगल की तरफ मुंह किया तो हजरत अबुल हसन शेर पे बैठे थे और शेर उन्हें घर छोड़ने आ रहा, शेर पे। फरमाते मेरे अंदर फिर बदगुमानी आई, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा देखो बाबा जी से बीवी तो काबू आती नहीं और शेर पे सवारी की हुई है। हुजूर का फरमान है तिरमिजी में, फरमाया इत्तकु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। कहते हैं हजरत मेरे दिल की बात जान गए और सलाम के बाद फौरन पता क्या कहा, तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाने लगे ओ मेरे भाई, मेरी बीवी पर्दे की बड़ी साफ है, बिस्तर की बड़ी साफ है, वो खाना मुझे वक्त पे देती है, मेरा ख्याल करती है, जुबान की तल्ख है। कई दफ़ा खुद भी उसे परेशानी होती है कि मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ, मैंने अगर छोड़ दी ना उसे कोई नहीं रखेगा, बेचारी रुसवा हो जाएगी, आखिर मेरे बच्चों की माँ है। और फिर हज़रत अबुल हसन ने जुमला कहा तो वो शख्स कहता है मैं चीखे मार के रोया। फरमाने लगे ये जो मैं शेर पे बैठा हूँ ये वजीफों की वजह से नहीं बैठा, चिल्लों की वजह से नहीं बैठा, ये बीवी की वजह से बैठा हूँ। फरमाने लगे मैं उस बद जुबान से हुस्ने सलूक करता हूँ, अल्लाह ने ये बेजुबान मखलूक मेरी फरमा बरदार बना दी। ज़ाज़ान नाम का एक गवैया था, बगदाद में गाता था, आवाज़ बड़ी सुरीली थी, बड़े लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये वो खूबसूरत हस्ती है कि महबूब ने फरमाया इनसे कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में मुफ्ती, सहाबा में कारी, बड़े आदमी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद एक दिन गुजर रहे थे किसी मकाम से जहाँ भी वो रहता था, तो वहाँ अल्लाह माफ़ फरमाए गाने बजाने की मजलिस सजी हुई थी, वो गा रहा था। आप गुजरे तो कानों में हल्की सी आवाज़ गई, करीब एक शख्स से पूछा ये कौन है, किसकी आवाज़ है? हज़रत ये ज़ाज़ान नाम का एक गवैया है। वहीं खड़े खड़े दर्द से कहने लगे कितनी सोहनी आवाज़ है, काश ये कुरान पाक की तिलावत करता, इतनी खूबसूरत आवाज़ है, कोई तो हो ना जो इस दर्द से बात करे, काश ये कुरान पाक पढ़ता। और फिर दुआ मांगते आगे तशरीफ ले गए। वो जवान था, फारिग होके बाहर निकला, लोगों का रश था।
ایک شخص نے اسے روکے کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں۔ فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے؟ کہاں؟ تھوڑی دیر رکا، چند لمحے پتہ نہیں سوچے کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں۔ وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے۔ پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے۔ کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا۔ ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا۔ کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جاتا۔ تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے۔ فرماتے میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت بشر حافی جلدی سے نا کہ کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا۔ اوئے ہوئے، مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے۔ میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا۔ بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہے۔ کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی۔ بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے حضرت بشر حافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی۔ کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا، مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے۔ میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر حافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، اور میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لے، جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے تو فرمایا تم تو تحفہ دیتے ہو نا، ادھر دیکھیے گا ذرا میری طرف، فرمایا تم تو تحفہ دیتے ہو، گفٹ دیتے ہو، دعا دیتے ہو، تم کہتے ہو میں تیرے ساتھ ہو گیا ہوں، میں تیرے ساتھ تعاون کروں گا۔ فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان ہی بن جاتا ہوں،
میں اس کی زبان ہی بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہی بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہی بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، تاثیر اس میں اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، قوت اللہ کی، قدم بندے کے، اور رفتار کی ہمت اللہ کی ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا رب کریم، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے مٹی میں، اللہ سونا بنا دیتا ہے، اللہ اس کو، اور جب کبھی اس کی نظر رحمت روٹھ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، اللہ کرے اتنا حسین مضمون ہے تو آپ بھی تھوڑے حسین بن جائیں سوتے وقت، اللہ کرے آپ حسین بن جائے، آمین تو کہہ دیں، اور بڑا خوش ہو کہ آپ اس مضمون کو سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے، مجھے ایک بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو اب لوگ میرے پابند تو نہیں نا کہ وہ بھی اس سے محبت کرے، باقی کے میرے پابند ہیں، آپ میرے پابند ہیں، بعض اوقات نہیں بھئی ہم پابند ایک دوسرے کہ آپ کو اس کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے، مجھے نہیں لگتی، لیکن بخاری مسلم دیکھیے اور خدا کا انداز دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرے اور اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگے تو حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا وہ فلاں بستی کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں رہنے والا فلاں کا بیٹا فلاں، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل، میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے، میں اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہوں، تو بھی اسے پیار سے دیکھا کر۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں، یا اللہ ہو گیا، میرا بھی پیار ہے، میرا بھی اس سے پیار ہے، ہو گیا، ہمارا تو بس اس سے پیار ہے جس کا تجھ سے پیار ہے۔ لنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہمیں تو اس سے پیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین کی عمر مبارک تھی 40 سال 43 سال، جوان تھے ابھی، اور حضرت ابو ہریرہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، داڑھی مبارک ساری سفید تھی، اور امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہو کے گزری تھی، تازہ بارش ہوئی تھی، تھوڑا سا پانی جوہڑ میں چھوٹے سے ٹوئے میں گڑھے میں کھڑا تھا، امام حسین نے پیر زمین میں رکھا تو کیچڑ آپ کے قدم کو چومنے لگی، حضرت ابو ہریرہ دور کھڑے تھے، دوڑے آئے، کیچڑ ذرا سی لگ گئی، دوڑے آئے، اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین کا قدم صاف کرنا شروع کر دیے۔ امام حسین نے پیر پیچھے ہٹایا کہ حضور آپ بزرگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے، حسین تیرا پیر کون صاف کر رہا ہے؟ میں تو نسبت مصطفیٰ کا احترام کر رہا، تجھ سے حضور کو پیار ہے اور ہمیں اس بندے سے پیار ہے جس سے مصطفیٰ کو پیار ہے۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس سے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندے بندے سے راضی ہوں گے تو کیا دیں گے، لیکن اب اللہ راضی ہوگا، لیکن جمعرات کا دن آئے، جمعے کا دن آئے تو تل کرنے کو جگہ ہی نہ ہو، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا لا کسارا، پیر کامل کامل آرا، رہنما میران دے نہ پذیران دے، دیوے بالدے نہیں صدا فقیران دے۔ اور میں لوگ زور بھی لگاتے پھرے تو پھر بھی لوگ خواجہ معین الدین صاحب کا نام نہ چھوڑے، یا غوث اعظم کہنا نہ چھوڑے، دل میں بات ڈال دے، محبت پیدا کر دے۔ حضرت جبریل دوڑے گئے، واپس آئے، کہ یا اللہ ساری دنیا کے دلوں میں پیار ڈال آیا ہو، جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے اس بندے سے محبت کریں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا، اب آسمانوں میں چکر لگا اور سارے فرشتے، حور، غلمان سب کے اندر اعلان کر دے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی سارے پیار کرو۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو دوام ملتا ہے۔ زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے بھی، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے،
کہتے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ تو میرے دوست، جب اللہ کسی کو محبوب رکھے گا، اللہ پیار کرے گا، تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا، پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے، پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیا کرے۔ اللہ پیار کرتا کس سے ہے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے؟ اللہ کی محبت ہے کس سے؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ سارے بولیں، آپ بھی بولیں، اللہ کس سے پیار کرتا ہے جی؟ توبہ کرنا۔ اور اللہ پیار کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ کس سے؟ پاک رہنے والے سے اور توبہ کا۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک، اور اس رنگ کی، اس انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں، کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہو نا 80 سال پرانی، تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لے آتا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ٹٹول کے لے آتے ہیں لوگ۔ اللہ خیر کرے، اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو تو الیکشن پہ کھڑے ہو کے تجربہ کرنا۔ کہاں کہاں سے لوگ ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں بات، کہاں سے۔ وہ ایک میں سیاستدان کا پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، وہ کہنے لگا کہ اس سے کسی نے کہا کہ کیوں کھڑا ہوا الیکشن پہ، تو کہنے لگا میں اپنا اور تولنا چاہتا تھا۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ میرے ماں باپ بچپن میں گم ہو گئے تو ملتے نہیں تھے، ٹی وی پہ بھی اشتہار دیا، کیبل پہ بھی دیا، جو اس وقت ذرائع تھے اخبار سارے استعمال کیے، پر ماں باپ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے ایک سیانے بندے سے مشورہ کیا کہ یار میں کیا کروں کہ میرے ماں باپ مل جائے۔ کہنے لگا تو الیکشن پہ کھڑا ہو جا، دیکھ لوگ کیسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں تیرے دادے کو بھی کہ تو کون تھا، کیا تھا۔ لوگ معاف کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس رنگ کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ پوری کتب حدیث میں دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاپا جب اللہ کا بندہ اور گناہ گار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہارون رشید ایک دن سوچنے لگا کہ یہ محب اور محبوب میں فرق کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں اپنی چھت پہ، بالکنی پہ، چبارے پہ ٹہل رہا تھا تو میری اچانک نظر پڑی تو ایک درویش بابا گزر رہا تھا، بہلول دنا۔ ہارون رشید کہنے لگے بابے کو تو ذرا بلاؤ۔ اوپر جو اس کے ساتھ 2-3 سپاہی تھے، انہوں نے ایک رسی باندھ کے نا ایک ٹوکری کے ساتھ، بڑی مضبوط ٹوکری نیچے پھینکی، اور نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے بابے کو پکڑا، ٹوکری میں بٹھایا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ بابا جی ہارون رشید کے سامنے بیٹھے ہیں، تو ہارون رشید کہنے لگا ناراض نہ یہ گا، ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو کہنے لگے بادشاہ لوگ ہو نا، مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، بادشاہ لوگ ہو نا، یہ کیا طریقہ ہوا گرفتار کر کے مسئلہ پوچھنا تھا، چلو پوچھو۔ تو ہارون رشید کہنے لگا بابا یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ کے بندے بہت زیادہ باریک باتیں نہیں کرتے جن کی سمجھ نہ آئے، وہ 2 ٹوک بات کرتے، وہ الجھاتے نہیں، وہ تو سلجھاتے ہیں، وہ تو 2 ٹوک بات کرتے ہیں موٹی سی۔ حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا رب تک کیسے پہنچنا ہے؟ فرمایا 2 ہی قدم ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہنے لگے ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لے، دوسرا اللہ کے قریب چلا جائے گا۔ نہیں لمبے چوڑے جھگڑے کی بات نہیں، موٹی سی بات ہے، نفس کی خواہشیں کچل دے، یہ دب گیا تو سامنے تجھے منزل نصیب ہو جائے۔ کا کیسے پہنچے اللہ تک؟ تو حضرت بہلول دنا رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ بالکل اسی طرف پہنچاؤں جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک پہنچاؤں۔ اس نے کہا نہیں سمجھ آئی۔ فرمانے لگے بادشاہ جو ہوا، بادشاہوں کو تو نہیں نہ سمجھ آتی۔ کہا دیکھنا ہارون رشید، اگر میرا تجھ سے ملنے کو دل کرتا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارش کے دستخط کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر تو ٹائم دیتا، پھر جس دن تو ٹائم دیتا اس دن لائنیں لگتی، پھر میرا بھی نمبر آتا،
پھر ہو سکتا ہے جب نمبر آتا تو کہتا کہ میں تھک گیا ہوں اب نہیں ملوں گا. جب میں چاہتا تو زمانے لگ جاتے. تو نے چاہا تو 1 منٹ بھی نہیں پورا لگا. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب بندہ محب بنتا ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور جب محبوب بن جائے پھر 1 منٹ بھی نہیں لگتا. فرمایا اس نے کرم فرمایا، مالک نہیں. اس نے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس نے اپنی رحمت سے ہی اپنا خاص بنا لیا ہے. کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں. ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے. رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا. حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے. تو سپاہی کہنے لگے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ. فرمانے لگے ہارون الرشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی. تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون الرشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے. اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے. تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے. اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے. میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دے. آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے. تو میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے. حضور کوئی حکم کر دیں. کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا. حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے. فرمایا اس کا دل، اس کا ارادہ ہوا، ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے. تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے. فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں، مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا، اور وہ دے گا تو پھر انشاءاللہ خزانے کھول کے دے گا. دنیا داروں سے امیدیں وابستہ کرنا، لوگوں کے پیچھے، یہ چھوڑ دیں، آپ بے چین رہیں گے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک شخص کی ملاقات ہوئی. تو بعض بندے ہوتے ہیں نا، انہیں 2-4 پہیلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں، 2-3 کہانیاں. وہ کہتے ہیں جی میرے کسی مولوی نے سوال کا جواب نہیں دیتا، منا گا دیتا جی کوئی مولوی میرے بھی سوال کا جواب. تو چونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے سوال کا جواب لینے کا، آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا کوئی جواب. ہم لوگ پتہ کیا کرتے، بے معنی سوال. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ رعب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے. بحث کرنے کے لیے علم نہ سیکھیں، عمل کرنے کے لیے علم سیکھیں، اور عمل کا رستہ اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کریں. عمل کا رستہ. وہ اسی طرح کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا. اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی، حضرت بہلول دانا سے. فرمانے لگے پوچھو بھئی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں. ایک تو یہ بتائے کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی، اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے، آگ سے بنا ہے، تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ پہلی بات یہ کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر سارا کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے، تو آگ کو کیسے جلائے گی؟
تو حضرت بہلول دنا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی، کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کوئی نہیں آتا۔ دیکھا نا، پڑ گئے نا سوچ میں۔ نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا، اینٹ کا نہیں۔ مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں، کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے۔ مضبوط روڑا پڑا تھا۔ حضرت بہلول دنا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا۔ اب اس سر میں روڑا لگا، خون بڑا بہہ گیا۔ جا کے اس نے کوتوالے شہر کو، سمجھ لے SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ بلا لیا وہ SHO، کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں۔ اس نے کہا جی مار دیا، اب دیکھیں وہ کیا ہمارے ہاں پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے، اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر پرچہ کٹتا ہے۔ وہ جی میرا سر پھوڑ دیا ہے، بلا لیا۔ کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے، اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے۔ آپ آ گئے، تشریف لائے، تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت بہلول دنا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا، میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے۔ 3 سوالوں کا ایک جواب۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو۔ اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا، درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگے دکھا درد۔ درد ہوندی ہے نا ویسے؟ میرے میدے میں درد ہے جی۔ کتے ہے جی میدا؟ میدا نظر درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے، جگر نظر آ رہا ہے؟ کہتے میرا دل سوڑا پیندا ہے، کتے جے دل لے آؤ انہوں ٹھنڈی ہوا لوائیے۔ دل ہے پر نظر۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، ہمارے ساتھ ہے پر ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری